وہ کسی کو ہمارے مولوی کو طالب علم کو پکڑا، یہ ہمارے فوجی حضرات جو ہوتے ہیں انہوں نے پکڑ لیا، فوجیوں نے پکڑ لیا اس کو، پکڑ کر کے میجر صاحب کے ہاتھ حوالے، میجر صاحب کی ڈیوٹی تھی، گھوم رہے تھے تو وہاں انہوں نے سپاہیوں نے پکڑ کر کے میجر کے حوالے کر دیا، کہنے لگا کہ بغیرت تو تیری ایک غلطی نہیں ہے، دو بھی نہیں ہے، تین بھی نہیں ہے، نادانستہ غلطی نہیں ہے، دانستہ طور پر تو غلطیاں کرتا رہتا ہے، تجھے چھوڑیں گے نہیں، لیکن اب تو بتا۔ لیکن پٹھان سے کسی نے پوچھا کہ خان بڑا ہے یا خدا بڑا ہے، خان بڑا ہے یا خدا بڑا ہے؟ پٹھان غریب سر پکڑ کر کے بیٹھنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے خدا آپ کو اس طرح پریشان کرے جیسے تو نے مجھے پریشان کیا، اللہ آپ کو اس طرح ذلیل کرے پریشان کرے جیسے کہ تو نے مجھے پریشان کیا۔ اگر خدا کو بڑا کہتا ہوں خان ناراض ہوتا، خان کو بڑا کہتا ہوں خدا ناراض ہوتا، میں کیا کروں؟ خدا کو بڑا کہتا ہوں، وہ کسی کو ہمارے مولوی کو طالب علم کو پکڑا، یہ ہمارے فوجی حضرات جو ہوتے ہیں انہوں نے پکڑ لیا، پکڑ کر کے کہنے لگے کہ بغیرت بتا دے، تو بغیرت بتا دے، ہم ٹھیک ہے یا طالبان ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہے یا طالبان ٹھیک ہے؟ آدمی بڑا تیز تھا، کہنے لگے اللہ کی قسم تم بھی فرشتہ ہو، تم بھی ٹھیک ہو اور طالبان بھی ٹھیک ہے، اصل کتے کے بچے ہم ہیں، تم بھی ٹھیک ہو اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، طالبان بھی ٹھیک ہے، اگر تمہیں ٹھیک کہتا ہوں طالبان جوتے مار دے، طالبان کو ٹھیک کہتا ہوں تم جوتے مار دے، تم دونوں کے دونوں فرشتے ہو، اصل کتے کے بچے ہم۔ ہمارے طالب علم ساتھی تھے، یہاں میرے شاگرد بھی بہت ہیں، علماء بھی ہے جامعہ فاروقیہ میں، جس زمانے میں کرفیو کا زمانہ تھا، مہاجر اور پٹھانوں کی لڑائی تھی تو کوئی باہر نکل نہیں سکتا تھا، کوئی بھی نہیں، طالب علم نکلتے تھے، فوجی غریب بہت اچھے تھے، وہاں جی کی ڈیوٹی تھی، کوئی میجر صاحب تھا، میجر صاحب آ کر کے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب سے کہا مولانا سلیم اللہ خان خدا کی قسم ہمیں حکم ہے کہ باہر اگر عورتیں نکل جائیں تو ان کو بھی گولی مار دیں گے، کسی کو بھی معاف نہیں کرتے، لیکن یہ طالب علم محمد کی اولاد، محمد رسول اللہ کی روحانی اولاد، یہ بلبل یہ نکلتے ہیں تو ہمارے ہاتھ شل ہوتے ہیں، ہم ان کو کیسے مارے؟ لیکن یہ صرف غیرت ہے کہ بار بار نکلتے ہیں، ان کو کچھ سمجھاؤ تو مولانا سلیم اللہ خان، تو شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان نے فرمایا کہ بھائی ٹوکری کے اندر مینڈکوں کو آپ جمع کر سکتے، ٹوکری کے اندر آپ مینڈکوں کو جمع کر سکیں گے، جگمہ کرو گے ایک نکلے گا، دوسروں اس کو پکڑ کر کے دوسرا کڑپ نکل جائے گا، ٹوکری کے اندر مینڈکوں کو خیال کر لینا، میں مینگل نہیں کہہ رہا، مینڈک کہہ رہا، ہاں مینگل نہیں کہہ رہا، میں مینڈک کہہ رہا، میں خود مینگل ہوں، تو مینڈکوں کو جمع کرنا اور ان کو یہ کہ ان کو سنبھالنا کوئی آسان ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ آخر کار ایک طالب تھا کشمیری، یہاں بہت بیٹھے ہوئے، کشمیری تھا، بڑا حرکتی تھا، وہ بار بار فوجیوں کی نگاہوں میں آ گیا کہ یہ ظالم کا بچہ بار بار نکل رہا ہے، فوجیوں نے پکڑ لیا اس کو، پکڑ کر کے میجر صاحب کے ہاتھ حوالے، میجر صاحب کی ڈیوٹی تھی، گھوم رہے تھے تو وہاں انہوں نے سپاہیوں نے پکڑ کر کے میجر کے حوالے کر دیا، کہنے لگا کہ بغیرت تو تیری ایک غلطی نہیں ہے، دو بھی نہیں ہے، تین بھی نہیں ہے، نادانستہ غلطی نہیں ہے، دانستہ طور پر تو غلطیاں کرتا رہتا ہے، تجھے چھوڑیں گے نہیں، لیکن اب تو بتا تیرے آسانی کے لیے تو مرغا بنتا ہے یا کرسی بنتا ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا کرسی کی شکل میں بچوں کو سزا دیتے ہیں قاری حضرات اور اساتذہ حضرات، تو کرسی کی شکل میں بیٹھنا انسان کے لیے بہت دشوار ہے، بتاؤ کہ آپ کرسی بنیں گے یا یہ ہے کہ آپ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بنا کریے کہ کیا مرغا بنیں گے؟ کہنے لگے حضرت اللہ کے لیے کوئی جسے میجر صاحب چھوڑ دو، میں نہ کرسی بنتا ہوں نہ میں مرغا بنتا ہوں، میں ہیلی کاپٹر بنتا ہوں، کہنے لگے میں ہیلی کاپٹر بنتا ہوں، کہا کہ کیسے ہیلی کاپٹر بنو گے؟ کہا تو مجھے چھوڑ، تو ذرا پیچھے ہٹ، چھوڑ، پڑ وہاں سے بھاگ گیا مدرسے کے لیے۔ فوجی اتنا غصہ تھا میجر صاحب، لیکن وہاں ہنس کر کے اس کے پیچھے آگے وہ ظاہر ہے کہ اللہ 100-150 کمرے ہیں، پتہ نہیں کس میں جا کر کے وہ گھس گیا، وہ میجر آ کر کے مولانا سلیم اللہ خان کے پاس الٹ پلٹ ہو کر کے ہنس رہا، کہتا ہے خدا کی قسم اس قسم کی حرکتی آدمی میں نے نہیں دیکھا، اس قسم کا فراڈی، ایسا فراڈ قسم کا آدمی ہے، وقت تو یکساں نہیں رہتا سن لے ظالم، وقت تو یکساں نہیں رہتا سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے۔ فرمایا کہ دروازہ کھول دو، میں محمد کعبۃ اللہ کی زیارت ہے، میں عرض کر رہا تھا کعبۃ اللہ کے بنانے والوں میں محمد رسول اللہ خود ہے، یہ قریش کے زمانے میں کعبۃ اللہ بن گیا، ابھی تک محمد رسول اللہ کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ قریش نے آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ حلال کا پیسہ ہو، حلال کا پیسہ ہو، سود کا کوئی پیسہ نہ لگے، سود کا کوئی پیسہ نہ لگے، چنانچہ یہ ہوا پیسہ ان کا کم پڑ گیا، پتھر اٹھا کر کے لا رہے ہیں، حضرت عباس بھی لا رہے ہیں، رسول پاک اب تک نبی ان کے نبوت کا اعلان نہیں ہوا، رسول پاک بھی حضرت عباس نے بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا، حضرت عباس نے فرمایا اے محمد بھتیجا آپ یہ کر دیں کہ یہ آپ کی جو تہبند ہے، تہبند کو کھول کر کے اس کو اس طریقے پر دوہرا کر دے، تہرا کر دے، چوہرا کر دے، اس طریقے پر یہ ہے کہ اس کے بنا کر کے دوہرا تہرا چوہرا، پھر اس کو اپنے کندھے پر رکھ دے۔ لوگ ایک پتھر لا رہے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ 2-3 پتھر لا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے لوگ ایک پتھر لا رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر لائے۔ عربوں کے ہاں یہ ہوتا ہے، بڑا جبہ ہوتا ہے، عربوں کے ہاں یہ ہوتا ہے، بڑا جبہ ہوتا ہے، جبے کے نیچے ازار اور تہبند لنگی وہ بھی سلی ہوئی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ہوتا ہے تبان، انڈرویئر اور چھڈی، یعنی اس میں شرمگاہ کھلنے کا کوئی سوال ہی نہیں، جبہ اگر ہٹ جائے تہبند ہے، تہبند اگر ہٹ جائے تو چھڈی ہے۔
اب انہوں نے حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ تبان ہے اور اسی طریقے پر یہ بھی ہے، آپ تہبند کو کھولیں، آپ تہبند کو کھول کر کے اس کو پھر یہ کہ دوہرا تہرا جوہرا کر کے اس کو کندھے پر رکھے اور کندھے پر رکھ کر کے پھر اس کے اوپر پتھر رکھیں گے تو آپ کا کندھا مبارک وہ زخمی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ چچا جان بے تکلفی تو ہے لیکن میرے حیا اور شرم کے خلاف، میرے حیا اور شرم کے خلاف۔ لیکن آخر حضرت عباس غالب آ گئے اور میں نے کہا شرمگاہ کے کھولنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، جبہ ہے اور جبہ ہے اور پھر یہ کہ تبان بھی ہے۔ آپ نے تہبند کو کھولنا چاہا یا کھولا کہ آپ اس کو یہ کہ دوہرا تہرا کر کے یہاں رکھے پتھر، اسی میں فخر مغشی نہ لے، آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ اے محمدیو حیا حیا حیا، محمدیو حیا حیا۔ سب سے پہلے شیطان نے آدم اور حوا کو جو نکالا، جنت سے نکالا، تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ فبدت لہما سوآتہما، شرمگاہ جنت کی لباس ہم سے اتار کر کے ہمیں ننگا کر دیا۔ اس لیے ننگا پن سے اپنے بچوں کو دور رکھو، اپنے عزیزوں کو ننگا پن سے دور رکھو۔ ہاں، شیطان کا سب سے پہلا یہی ہوا، یہی عمل ہوا، معبوری عنہما من سوآتہما، جو شرمگاہ چھپی ہوئی ہے وہ لباس بھی ہم سے چھن گیا، لباس چھن گیا اور شرمگاہ کھل گئی، اور شرمگاہیں جہاں پر کھل جاتی ہے شیطان کو اس سے پیار ہے۔ رسول پاک نے کعبۃ اللہ کے چونکہ وہ حلال پیسہ کم پڑ گیا اس لیے حتیم کے حصے کو کعبۃ اللہ سے خارج کیا، حتیم کے حصے کو خارج کیا۔ اب یہ کہ رکن یمانی کا اور حجر اسود ان کا استلام ہوتا ہے، لیکن رکن شامی اور رکن عراقی ان کا استلام نہیں ہوتا، اس کی بنیادی وجہ ہے یہ حصہ اب کعبۃ اللہ سے خارج ہو گیا ہے۔ جنہوں نے کعبۃ اللہ کو بنایا ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا، آج بن شیبہ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے چابی دے دو، کھولو دروازہ، میں کعبۃ اللہ کے اندر 6 ستون ہے، اس میں کچھ بہت یادگار ہے، ان کی زیارت کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو بن شیبہ نے کہا کہ خواب دیکھ رہے ہو، خواب دیکھ رہے ہو، قربان جاؤ محمد رسول اللہ، اے محمد تیری مظلومی پہ قربان جاؤ۔ اب سن لینا، فرمایا یاد کر لینا، نہ مجھے زیارت کرنے نہ دو، یاد کر لینا یہ چابی میرے پاس ہوگی تو مجھ سے مانگے گا، یاد کر لینا یہ چابی میرے پاس ہوگی اور تو پھر تو مجھ سے یہ چابی مانگے گا۔ اس نے کہا زمین پر رہتے ہوئے آسمان کے خواب دیکھ رہے ہو، جھوپڑیوں میں رہتے ہوئے محلات اور بلڈنگوں کے خواب دیکھ رہے ہو، کیسے چابی آپ کے پاس ہو ہی نہیں سکتا کہ چابی آپ کے پاس آ جائے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا فتح مکہ کے موقع پر 10,000 صحابہ محمد کے شہر جب داخل ہو گئے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اب آ گئے، فرمایا کسی کو ہم نہیں ماریں گے، کسی مجرم کو قتل نہیں کریں گے، بس مزاحمت نہ کرو، مقابلہ نہ کرو، اذهبوا فانتم الطلقاء، میں محمد مجرموں کو بھی معاف کرتا ہوں، جاؤ۔ اور ایک ہمارے بڑے قربان جائے میرے ماں باپ اس پر ہے تو بڑا لیڈر، میرے پہلے بیان کی ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے آ کر کے کہا کہ اے عباس، اے نبی کے چچا، آپ سے بے تکلفی ہے لیکن آج محمد کے ساتھی جوش میں ہے، چھوڑیں گے نہیں، کوئی بچاؤ کی صورت بتا۔ فرمایا ایک صورت بچاؤ کی، کلمہ پڑھو، اسلام قبول کرو، اور پھر کہا کہ اسلام تو قبول کرتا ہوں، کلمہ تو پڑھتا ہوں، لیکن میری چودراہٹ وہ کہاں جائے گی؟ میں چودھری ہوں، میں لیڈر ہوں، میں سردار ہوں، تو سردار بن کر کے پھر میں کیسے مرید بن جاؤں؟ میں تو اس وقت خود مراد ہوں، میں کیسے پھر کہ میری چودراہٹ یہ کہاں جائے، میں کہاں جاؤں، میری سرداری کہاں جائے گی؟ فرمایا کہ آجا، محمد اس کا حل نکالے گا صلی اللہ علیہ وسلم، آجا۔ اس کو بٹھا کر کے سواری پہ لے جا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ فرمایا یا رسول اللہ، جانتے ہیں آپ جانتے بھی اس کو ہے، انہ رجل یحب الفخر والریاء، ابو داؤد کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، انہ رجل یحب الفخر والریاء، یہ نام نمود کو سردار ہے، آخر چودراہٹ اس کی، اسلام تو قبول کر لیتا ہے لیکن اس کی چودراہٹ کا کیا ہوگا؟ اس کی چودراہٹ کا کیا ہوگا؟ یہ چودھری ہے، اس کا کیا ہوگا؟ ایسا چودھری کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، وہ پہلے چودھری تھا نہیں تھا لیکن اتنا بڑا سردار بن گیا، اتنا بڑا چودھری بن گیا کہ کوئی ماں کا لال، کوئی مولوی اس کی چودراہٹ کو کبھی اللہ کا بھلا کریے کہ وہ چیلنج کر بھی نہیں سکتا۔ فرمایا آج میں محمد اعلان کر دو، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا میں محمد معاف کر دوں گا۔ اے ابو سفیان، کوئی بھی مجرم اور کوئی قاتل آج ابو سفیان کے گھر میں جائے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اندازہ کرو ابو سفیان کتنا بڑا آدمی ہے، پٹھان کہتا ہے غاٹا چڑھا ہے، اتنا بڑا غاٹا چڑھا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی جائے گا جتنا بڑا مجرم ہو میں محمد معاف کر دوں گا۔ چودھری ہو تو ایسا ہو، ابو سفیان جیسا ہو، چودھری ہو تو ایسا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام لوگوں کو چودھری نہیں بناتا، اسلام ہماری چودراہٹ کے خلاف ہے، اسلام ہمارے میجر ہونے کے خلاف ہے، ہمارے بریگیڈیئر ہونے کے خلاف ہے، ہمارے وزارت اولیاء کے خلاف ہے، ہمارے وزارت عظمیٰ کے خلاف ہے، ہمارے اللہ کا گورنر ہونے کے خلاف ہے۔ ارے آؤ تو اسلام میں، اسلام آپ کو وہ چودھری بنائے گا تو یہاں مرنے کے بعد تو تمہیں کوئی پہچانے گا بھی نہیں۔ اسلام نے ایسے ایسے چودھری پیدا کر دیے کہ قیامت تک خدا کی قسموں کی چودراہٹ برقرار ہے۔